اور جرمنی سے ایک تو اس میں یہ سوال بھی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ نماز تہجد کی باجماعت ادائیگی کے موقع پر یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر اوقات امام رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی حالت میں قرآن مجید کی اور بعض دیگر دعائیں بالجہر پڑھتا ہے اور مقتدی آمین کہتے جاتے ہیں. کہاں ہوتی ہیں تہجد کی نماز باجماعت؟ اکثر دیکھا گیا تو بہت شاذ ہوتا ہے. یہ تراویح ہوتی ہے ان لوگوں کی جو تہجد پہ نہیں اٹھ سکتے، ورنہ تہجد کی تو باجماعت نماز کوئی نہیں. اب پڑھتے ہیں یہاں پھر اکثر دیکھا گیا. سوال کیوں قبول کر دیا آپ نے؟ سوال ہی غلط ہے. بعض دفعہ جلسے کے دنوں میں لوگوں کی تربیت کی خاطر تہجد کا باجماعت انتظام کر دیا جاتا ہے، تو اکثر دیکھا گیا تو بات ہی غلط ہے نا. شاذ کے طور پر ہوتا ہے، اور بعض حکمتوں کے پیش نظر کی دنیا کے بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو ویسے عادت نہیں ہے، شاید اس طرف عادت پڑ جائے، ان کے لیے ہوتا ہے. اور ہر رکوع کے بعد کوئی نہیں کرتا شخص، یہ بھی غلط ہے. آخری رکوع جو وتر والا رکوع ہے، جو نماز کو وتر کرنے والا ہے، اس پہ کھڑے ہو کر دعائے قنوت کے بعد یہ دعائیں مختلف دعائیں کی جاتی ہیں جن میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بھی اس آخری وتر کے رکوع کے بعد دعاؤں کا ایک تعلق، دعاؤں کے ساتھ ایک تعلق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. دعا قنوت تبھی وہاں پڑھی جاتی ہے نا، تو اس لیے باقی دعائیں بھی اس کے ساتھ شامل کر دی جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. پھر وہ یہ بھی پوچھنا چاہتے تھے کہ کیا نماز فجر کے بعد بھی اس طرح پر کوئی دعا کرے تو وہ درست ہوگا یا نہیں؟ منع تو نہیں ہے. نماز فجر میں بھی امکان ہے خاص ہنگامی حالات میں قومی ایک دباؤ ہو اور کوئی امام تہجد کے بعد بھی ایسی دعا کر لے تو حرج نہیں ہے، لیکن اس کو دستور بنانا مناسب نہیں ہے. اگر تہجد کے بعد مسلم موت کے متعلق مجھے اب واضح یاد نہیں، لیکن غالباً آپ نے اس دعائے قنوت کے سوا یقینی طور پر باقی نمازوں میں سے تو عشاء مغرب وغیرہ میں تو پڑھی ہیں دعائیں آخری وقت میں، لیکن یہ جو ہے صبح کی نماز اس میں شامل کیا کہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے. کوئی بھی نماز ہو، اگر ہنگامی ضرورت ہو، قومی ضرورت ہو، تو بالجہر نمازوں میں کسی رکعت میں یعنی اس کے قیام کے وقت جو رکوع کے بعد آتا ہے، یہ دعائیں پڑھنا ناجائز اور حرام ہرگز نہیں، مگر اسے دستور بنا لینا نقصان دہ ہے، کیونکہ پھر رسوم چل پڑتی ہیں، اور ہر کس و ناقص کو از خود یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. بعض اماموں کو شوق ہوتا ہے اس قسم کی، جب ان کو امامت مل جائے تو پھر وہ خوب اس امامت کو کماتے ہیں اور دل بھر کے اپنی بھڑاس نکالتے ہیں پھر. اور نمازی بیچارے پیچھے کمزور، وہ کہتے ہیں اچھے پھنس گئے ہم، یعنی بجائے اس کے کہ ان کے دل میں وہی کیفیت طاری ہو جو امام اپنے دل پہ طاری کرتا ہوا دکھاتا ہے، وہی ان کے دل پر طاری ہونے کی بجائے رد عمل پیدا ہوتے ہیں. یہ سوال لکھ لکھ کے لوگ بھیجتے ہیں. ایسے اماموں سے چھٹکارا دلانا قوم کو فرض ہے امیر کا، جو معاملے کو اس کے محل سے اٹھا کر بے محل استعمال کرتے ہیں، وہاں سے زیادتی شروع ہو جاتی ہے. تو امیر کا فرض ہے، ہر ملک کے امیر کا، کہ نظر رکھے. اگر اس کو اطلاع ملے کہ بعض ائمہ اپنے امام ہونے کے ناجائز فائدے اٹھا رہے ہیں، ذاتی فائدے نہیں مگر اپنے ذاتی ذوق شوق کے مطابق جماعتی روایات کے برعکس نئی روایتیں قائم کر رہے ہیں، یا جو روایتیں شاذ کے طور پر تھیں ان کو دستور بنا کے پیش کر رہے ہیں، ایسے موقع پر امیر کا فرض ہے کہ وہ دخل دے، اور ان لوگوں کو یہاں سے فتوے لے کر وہاں چلانے کی بجائے شریفانہ سیدھا سادہ طریقہ استعمال کرنا چاہیے. اپنے امیر کے پاس بات کو پہنچائیں، ورنہ اس قسم کے فتویٰ جو پوچھے جاتے ہیں فتوے، ان کے اندر یہ نہیں میں کہتا کہ سوال کرنے والے نے کوئی شرارت پیش نظر رکھی ہے، مگر عین ممکن ہے، ہرگز بعید نہیں
کہ کوئی شخص جو ویسے امامس کا مخالف ہو وہ مجھ سے فتوے لے اور پھر امام کے سامنے کھڑا ہو جائے اور ایک باغیانہ رنگ اختیار کرے کہ تم نے کیا لگایا ہوا ہے، یہ دیکھ لو خلیفۃ مسیح کا یہ فتویٰ ہے. نیکی کے نام پر میں بدی کو نہیں پھیلنے دوں گا، اس لیے میں اس کا اور طرح سے جواب دے رہا ہوں، جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح نہیں دے رہا. یہ عام فتویٰ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی انتظامی خرابی ہے. اس لیے ان کو چاہیے کہ اگر ایسا امام کوئی ہے وہ امیر صاحب کی خدمت میں معاملہ پیش کریں، اور امیر صاحب اگر خود سمجھ میں آئے مربیوں سے مشورہ کریں، اگر مجھ سے پوچھنا ہو تو امیر پوچھے. تو بجائے اس کے کہ میں اعلان عام کروں، میں امیر صاحب کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ظہور مہدی آخر زمان